جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. ایم آر آنرڈ فرینکلی ٹو ہیو شکیل چودھری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کی بڑی پروگریسو فارورڈ لکنگ آواز ہیں، اور ان کی اوپینینز آپ دیکھتے رہتے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور تھرو اکیڈیمیا. شکیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر. شکریہ چیمہ صاحب. I'm really happy to be with you. You are such a celebrity in the whole of subcontinent. سر ویری کائنڈ آف یو. آپ کی اتنی محبت پیار کا. سلیبریٹی تو آپ ہیں، اسی تے ہمیں جو ہے نا تکے کھانے پہ یا ٹھڈے کھانے پہ جناب. سر آج آپ سے بڑی باتیں کرنی ہیں. پہلی بات تو میں چاہ رہا تھا کہ جو انڈیا کا ہم نے سنا ہے کہ وہ سورج پہ جو ہے نا، میں تھوڑا پریشان ہو گیا. مودی صاحب ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے کیا نیکسٹ ہماری ڈیسٹینیشن سورج ہے. اچھا، میں نے جو اخبار کی ہیڈ لائن پڑھی، میں کہ سورج سے پتہ نہیں کوئی ایسی ٹھنڈی چیز بنائیں گے جو پہنچ جائے گی سورج تک. اور میرا موٹا دماغ ہے، پنجابی ہیں ذرا، تمہیں پتہ Okay. ہے. اینڈ دین لیٹر آن وہ ریئلائز، انہوں نے کہا نہیں جی کچھ بھیج رہے ہیں سیٹلائٹ جو سروے کرے گی تھوڑا سا اس کے بارے میں. Okay. سیدھا سورج دے وچ لینڈ نہیں کر رہی. سو دا نیشن از گوئنگ ٹوورڈ سن اینڈ looking and at moon and have a mission for the Mars. جی جی. And then ایک پوری چور صاحب ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم، ایک ورڈ بولتے ہیں نا، ایکو سسٹم ہوتا ہے یار کسی چیز کو لے کے چلنے کا. جیسے فار ایگزامپل آئی ٹی کا ہے، سائنس کا ہے. ہاں. Why couldn't we have that ecosystem in Pakistan for science and IT? ہماری جو معاشرہ ہے وہ اتنا زیادہ آپ کو ان سائنٹیفک کیوں لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایسپریشن یوتھ کے اندر اینڈ ڈفرینٹ کیڈرز جو معاشرے کی ڈفرینٹ جو لیئرز ہیں اینڈ پلس سسٹم کے جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ان کے اندر یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک سائنٹیفک سوسائٹی کیوں نہیں ہے پاکستان کی؟ جی تھینک یو اگین چیمہ صاحب. بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. تو انڈیا میں اصل میں نہرو جو پہلے پرائم منسٹر تھے، ہی ہیڈ اے ویری سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ، اور انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی تھی سائنٹیفک ٹیمپر، یعنی سائنسی مزاج. اور ان کے آئین میں بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ سائنٹیفک ٹیمپر کو پروموٹ کرے گی. تو اس لحاظ سے ان کو ایک ایج حاصل تھا کہ ان کے پہلے ہی پرائم منسٹر جو تھے ان کو اتنا ویژن تھا، اور انہوں نے اس کے لیے کام بھی شروع کیا. جیسے آئی ٹیز جو ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی، وہ 50s میں انہوں نے اسٹیبلش کرنا شروع کر دی تھی، اور اس وقت شروع میں 5 تھیں اور اب 23 ہیں. لیکن پاکستان میں اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے میڈیا کی انٹرسٹ کا باعث نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں باخبر نہیں رکھتے ان چیزوں سے. اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بڑی خبر تھی کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، اور اس میں بھی آپ دیکھیے ہمارے ٹی وی چینلز نے کتنا ڈاؤن پلے کیا اس کو. میں جیو پہ دیکھ رہا تھا تو 8ویں منٹ پہ جا کے انہوں نے یہ خبر دی. ہمارے ایک سینئر دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، اسلم ملک، انہوں نے بڑا حیرانی کا اظہار کیا. وہ ڈان دیکھ رہے تھے اس وقت، کہ اتنا زیادہ ڈاؤن پلے کیا ڈان جیسے ٹی وی چینل نے بھی اس کو نا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سائنس کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی وہ مستحق تھی. اور ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو سائنس پڑھاتے ہیں ان کا بھی سائنٹیفک ٹیمپر نہیں ہوتا. قائد اعظم یونیورسٹی کی سٹوری مجھے کسی نے سنائی کہ وہاں پہ میتھ میں ایک ٹیچر تھے، قاری نصیر، ایسوسیٹ پروفیسر تھے شاید. تو وہ اسٹوڈنٹ کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں میتھ تمہیں پڑھا تو رہا ہوں لیکن یہ ہے غیر اسلامی مضمون، تو میری مجبوری ہے، روٹی روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں. تو مجھے پرویز ہود بھائی صاحب نے یہ سٹوری سنائی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ قاری صاحب کہاں ہیں آج کل؟ کہتے ہیں جی وہ وفات پا گئے. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ان کو ڈائبٹیز تھی، اور وہ بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے وہ اپنے کسی روحانی معالج کے پاس جاتے تھے، اور انہوں نے ان کو شہد پہ لگا دیا کہ شہد میں ہر چیز کی شفا ہے، تو تم شہد استعمال کیا کرو جتنا ہو سکے. تو ایز اے ریزلٹ ہی پاسڈ اوے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میتھ کے ٹیچر اور قائد اعظم یونیورسٹی جیسی ایک پریسٹیجس یونیورسٹی میں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح بایولوجی پڑھانے والے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے ہم پڑھا تو رہے ہیں ڈارون کی تھیوری جو ہے ایوولوشن کی، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اس سے بہتر تو ایرانیوں کا رویہ ہے. وہاں کے مولوی اتنے انلائٹنڈ ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ریلیجن کا جو دائرہ ہے ڈیفرنٹ ہے، سائنس کا ڈیفرنٹ ہے. اور اس کی وجہ سے آپ وہاں دیکھیں بہت اچھی یونیورسٹی ہے شریف یونیورسٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑا نام ہے اس کا. تو اگر آپ ہر چیز میں انٹرفیئر کریں گے، ہر چیز میں ریلیجن کو گھسیڑ دیں گے، تو پھر جو ہے یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے.
ہمارے تو ایک سائنسدان نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ ہم جنوں کو استعمال کر کے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. So how do you argue with such people? It's very difficult. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شکیل چودھری صاحب. یہ مائنڈ سیٹ آپ نے بالکل ایکسپلین کیا کہ یہ کیسے مائنڈ سیٹ ہے, اور لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ آبویسلی چاہیے ہوتا ہے. چودھری صاحب, کیا پاکستان کی لیڈرشپ کو پنپنے نہیں دیا گیا؟ اس وجہ سے بھی لیڈرشپ سائنٹیفک نہیں ہے. ہمارے جو اپر مڈل کلاس اپر کلاس جو ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دے ہیڈ این ایکسپوجر گلوبلی. ہمارے فوجیوں کا بھی ایکسپوجر ہے گلوبلی, بیوروکریٹس کا بھی ایکسپوجر ہے گلوبلی. ایون وائی ایٹ دا ٹاپ لیول یہ چیز ٹرکل ڈاؤن نہیں کر سکی؟ جی اس میں ایک تو جو ہے ہمارے ہاں جو ریلیجن کے سلوگنز یوز کیے گئے ملک کے قیام کے لیے, وہ ہمارے بہت ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو فیکٹر ثابت ہوئے. وہ ہمارے مولویوں نے شروع میں ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی یہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. اور بہت سارے لوگ جو اس وقت تحریک پاکستان کے مخالف تھے, مثلا مجھے ایک سینئر جرنلسٹ نے بتایا کہ اس کی ایک ریلیجس پارٹی ہوا کرتی تھی احرار, مجلس احرار, اس کے ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی, تو جنہوں نے اینٹی احمدیہ موومنٹ شروع کی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا اس لیڈرشپ کو ایک مزہ چکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ریلیجن کو ایکسپلائٹ کیا, تو اب ہم ان کو اسی وی ول گیو دیم دا ٹیسٹ آف دا سیم میڈیسن. تو اگر آپ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو پھر اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ یو. تو اس وجہ سے ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ کبھی بھی کھل کے انہوں نے اپنے پروگریسو ایجنڈے کا اظہار نہیں کیا, اور لیاقت علی خان کو جیسے آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کرنا پڑا جو کوئی کسی بھی لحاظ سے ایک پروگریسو پیس آف لیجسلیشن نہیں تھا. تو اس پہ میں نے سردار شوکت حیات صاحب جو ایک تحریک پاکستان کے ینگ لیڈر تھے, ان سے ایک دفعہ پوچھا میں نے یہ ڈیورنگ مائی اسٹوڈنٹ ڈیز. تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا وہ تو لیاقت علی خان نے شبیر احمد عثمانی کو جل دیا تھا, کیونکہ مولویوں کا پریشر تھا کہ کچھ نہ کچھ کرو, اسلامی آئین بناؤ. تو اسلامی آئین وہ بنانا نہیں چاہتے تھے یا بنا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے پھر اس کا ایک درمیانہ رستہ نکالا کہ باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے صیاد بھی, کہ جو جدید طبقہ ہے وہ بھی خوش ہو جائے اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں. تو درمیانہ راستہ یہ نکالا کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کر لیا. اور اس میں بھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت 75 کے قریب رکن تھے اسمبلی کے, اور صرف 21 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. اور یہ وہ بات ہے جو آج عوام کو نہیں بتائی جاتی, اور تمام نان مسلمز نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو مولانا مودودی تو اس وقت کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ جو اسمبلی ہے اٹ از انکیپیبل آف میکنگ اسلامک کانسٹیٹیوشن. تو اس طرح کے جو مسئلے مسائل آئے تو ریلیجن کو ہر سٹیپ پہ یوز کیا گیا پروگریسو تھنکنگ کے خلاف. مثلا فیملی پلاننگ پہ آپ دیکھ لیجئے, مولانا مودودی نے کتاب لکھی, لینڈ ریفارمز کے خلاف مولانا مودودی نے کتاب لکھی. تو آج جماعت اسلامی بھی فیوڈلزم کے خلاف بات کرتی ہے, جاگیرداری کے خلاف بات کرتی ہے, کیونکہ اب یہ پاپولسٹ ہو گیا ہے. لیکن 50s میں نوابزادہ نصر اللہ خان نے بھی ایک تنظیم بنائی تھی, انجمن حقوق ذمہ تحت الشریعہ. تو اس طرح کا جو ریلیجن کا استعمال ہے یہ کافی پرانا ہے ہمارے ہاں. اب دیکھیے جماعت اسلامی کے کوئی بھی لیڈر میں نہیں جانتا جس کے 8-10 بچے ہوں, اس لیے کہ خواتین جب پڑھ لکھ جاتی ہیں تو وہ پھر 10-12 بچے پیدا نہیں کرتی. تو ہم نے تعلیم کو نگلیکٹ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ہر طرف سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, جس میں سے ایک ایشو جو ہے وہ پاپولیشن ایکسپلوژن کا بھی ہے. آج کچھ نہ کچھ مولوی ایسے ہیں جو ٹی وی پہ آ کے فیملی پلاننگ کی سپورٹ کر دیتے ہیں, لیکن آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ایسا نہیں تھا. اب فوٹوگرافی کو دیکھ لیجئے, کتنی مخالفت ہوتی تھی. مولانا مودودی نے بھی لکھا کہ فوٹوگرافی حرام ہے, اور آج آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کا اخبار جو جسارت ہے اس کو بیسٹ فوٹوگرافی کا ایوارڈ ملتا ہے. سو وہ فیض نے کہا تھا نا, آج تک جو شے تھی شیخ کے اکرام میں حرام, اب وہی دشمن دین راحت جاں ٹھہری ہے. تو حرام چیزیں جو ہیں وہ اب ہماری راحت جاں کا سامان لے کے آئی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا کہ لیڈرشپ کی پوری آپ نے جس نے کہتے ہیں نا کچا چٹا کھولتا ہے کہ یہ مطلب یہ پہلے کیسے ان سائنٹیفک تھے, اور پھر ان کی ایون سٹارٹنگ فرام دا مودودی صاحب, یہ سارے لوگ مطلب مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ آزاد سید جو ہیں انہوں نے آئی تھنک ہی واز ورکنگ فار دا ڈان ٹی وی اینڈ ہی واز انٹرویوئنگ حافظ سعید. تو میرے لیے دیٹ واز فرسٹ آف کائنڈ ایکسپیرینس کہ ٹی وی تے بندہ بیٹھا ہے پر وہ دی بیک آ رہی. میں کہ یار یہ کیا چکر ہے,
ادھر اعزاز سید آپ کو پتا ہے بڑے تگڑے پاکستان کے صحافی ہیں, نامور صحافی ہیں, ان کا چہرہ آ رہا ہے, یہ پیچھے سے بندہ کون ہے سمجھ نہیں آ رہی. خیر میں رک گیا نا, میں نے تھوڑی دیر سرچ کی تو پتا چلا یہ تو واپس سعید ہے. اچھا وہ پھر دین ریئلائز کہ شاید یہ پتہ نہیں, دین آئی کیم ٹو نو ٹو تھنگس, شاید یہ ایک تو وہ سیکورٹی ریزن پلس کہیں دفعہ ہوتا ہے یہ انسائنٹفک یہ کہ جی ہم نے کیمرہ میں نہیں آنا, یہ کوئی اس طرح کا مائنڈ سیٹ بھی تھا. تو یہ تو لوگ ہمارے کرتے رہے ہیں 2010 11 12 تک جب تک یہ ہوا, لیکن جب یہ آنسلاٹ ہوا ہے تو ظاہری بات ہے they couldn't resist not being part of all that revolution. ظاہری بات ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو, مجھے بھی بات یاد آ گئی, 100 سالہ تقریبات ہو رہی تھی JUIF کی, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی, اور اس میں جو تھے مولانا فضل الرحمان اینڈ سلیم صافی ان کا انٹرویو لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ کیمرہ تو تصویر تو حرام ہے. تو مولانا نے, بڑا آپ کو پتا ہے بڑا ذہین آدمی ہے مولانا, تو اس نے کہا یہ بالکل تصویر حرام ہے. اور اس نے کہا تو اس نے جو ہے صافی نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا بند کرو کیمرے. مولانا کہہ رہے تصویر حرام ہے, کہتے نہیں نہیں بات سنیں پہلے میری. اس نے کہا جہاں پہ اہل علم اور جو اہل رائے ہیں ان کے درمیان تضاد پیدا ہو تو یہ اس نرمی کا فائدہ اٹھا کے تصویریں بنا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے, کئی لوگ کہتے ہیں حرام ہے, کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. تو لہٰذا کیونکہ مسئلہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچا, ٹل دیٹ ٹائم جو ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں, لیکن ویسے یہ حرام نہیں ہے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ مولانا فضل الرحمان he said that back I think in 2019 true 2019 مجھے یاد ہے بالکل. تو میرا تھیسس بھی ان پہ تھا and I quoted these words of him اپنے تھیسس میں. تو کہ آپ دیکھیں یار کہ یہ کیا کر رہے, وہ بس جو سوٹ ان کو کرتا ہے نا وہ اسلامک ہو جاتا ہے, جو سوٹ نہیں کرتا وہ ان اسلامک ہو جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ چیمہ صاحب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے نا کنسپیریسی تھیریز کا, تو اس کو کبھی اسٹیٹ نے اور ہماری جو ذمہ داران ہیں ریاست کے انہوں نے کوشش نہیں کی کاؤنٹر کرنے کی اس نیریٹو کو. اور آج ہمیں اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ پولیو دنیا کے تمام ملکوں سے ختم ہو چکا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے. اور پاکستان وہ ملک ہے جہاں پولیو ورکرز کو گولیاں ماری جاتی ہیں. تو اگر ہم نے اس کنسپیریسی تھیری کے مائنڈ سیٹ کو شروع میں ہی چیلنج کیا ہوتا, لوگوں کو سمجھایا ہوتا, تو بات یہاں تک نہیں آتی. اس کو ہم نے کہا کہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے, 9/11 پہ آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی یہ یہودیوں کی سازش تھی اور یہ تھی وہ تھی. تو اب کیا ہے کہ اب اٹ ہیز کم بیک ٹو ہانٹ اس. تو اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہو گیا. اب سٹیٹ کہتی بھی ہے کہ یار یہ کرونا وائرس جو ہے اس کا علاج ہے ویکسین. آپ کہتے نہیں. زید حامد آپ کے فیورٹ جو ہیں کمنٹیٹر, وہ کہتے ہیں کہ جی ویکسین سے مسلمانوں کے ذہن سے خدائی روح اور اسلامیت نکال دے گی یہ جو ویکسین ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کرونا وائرس جو ہے نا یہ تو فلو سے کم خطرناک ہے, کیوں اس چکر میں پڑتے ہو. اور بل گیٹس کے بھی وہ بہت خلاف ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بل گیٹس جو ہے اس ریجن کے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے. تو پاکستان سے زیادہ تو پھر آبادی انڈیا کی ہے, انڈیا کو بھی وہ مارنا چاہتا ہے. ایک طرف وہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے پولیو ویکسین کے لیے, اور ناٹ اونلی پولیو ویکسین بٹ باقی بھی غربت کے خاتمے کے لیے, لوگوں کی صحت کے لیے انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں کے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے. اور کون پروموٹ کرتا رہا ہے زید حامد کو, آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو کیوں ہم اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, یہ نہیں سمجھ میں آتی بات. میں تو چوہدری صاحب جس طرح کی ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا مشروم گروتھ ہے آبادی کی, میں تو ان لوگوں کو معاشرے کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہوں. یہ معاشرے میں جب تفریق, تقسیم, نفرت پلس جہالت پھیلائیں گے تو یہ تو معاشرے دیکھیں اگر لیٹ سے اگر یہ 10 لاکھ لوگوں کو بھی افیکٹ کر جاتے ہیں, 5 لاکھ کو, 50,000 کو بھی افیکٹ کر جاتے ہیں, تو اور وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں انفارمیشن تو بہت آ رہی ہے لیکن کتنے لوگوں کے پاس اتنا نالج اینڈ ایجوکیشن ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کر سکیں گے. تو ناٹ ایوری ون کین پروسیس دی انفارمیشن وچ از سو لاجیکل. ہم جب اسکول کالج میں یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو ونس انہوں نے ہمیں یہ بتانا شروع کیا, اس وقت یہ سوشل میڈیا نیا نیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بگاڑ پیدا ہوں گے اینڈ دیٹ از واٹ ہیز ہیپنڈ. جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں چوہدری صاحب آپ سے, وہ ہے ینگ لوگ. اچھا ہم نے لیڈرشپ کی بات بھی کر لی, یہ بھی ہو گیا. یہ ینگ لوگوں کے اندر کیوں ایپیٹائٹ نہیں ہے, یہ کیوں کوئک فکس چاہتے ہیں,
क्यों समझते हैं कि टिकटॉक वाली, मतलब मैं अक्सर टिकटॉक देखता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स इन द सोसाइटी, कि जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो क्या कर रहे हैं। उसके ऊपर अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास, हर तरह के तबके नजर आएंगे। और कोई आपको कोई ऐसी टिकटॉक तालीम वाली, एजुकेशन वाली, नॉलेज वाली नहीं आएगी। हर बंदा प्रोटोकॉल चाह रहा है, हर बंदा कह रहा है वाह मेरे पीछे गड्डियां ऑन, पुल्स ऑन, जनाब गाड़ियां हों, बस गाड़ियां, पता नहीं क्या, व्हाट वुड दे गेट आउट ऑफ दैट। ये जो नौजवान है, ये क्यों इनके अंदर वो नहीं है? क्या डोंट दे ट्रस्ट एंड बिलीव कि आज से 10-15 साल बाद अगर मैं तालीम हासिल कर लूंगा, यूनिवर्सिटी डिग्री ले लूंगा, तो आई वुड हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर? या क्या आप समझते हैं कि वो इतना लॉन्ग टर्म आप कुछ सोचते ही नहीं है? यूथ क्यों इतनी साइंटिफिक नहीं है? क्यों उनका दिमाग इस तरह इन चीजों पे नहीं चल रहा? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, चोर साहब? जी चीमा साहब, वही बात है ना कि हमारे तरजीहात जो हैं, स्टेट की जो तरजीहात हैं, वो चूंकि इनलाइटेंड नहीं है, तो इसलिए हमारे जो नौजवान हैं उनकी तरजीहात भी इनलाइटेंड नहीं है, उनकी भी जो सोच है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। और उनको ये लगता है कि हमने अगर पढ़ लिख भी लिया तो उसके बाद नौकरी तो हमें मिलनी नहीं है। तो अभी अगर हम 4 पैसे कमाना शुरू कर दें तो हो सकता है उस वक्त तक हम अच्छे कंफर्टेबल लेवल पे कमाई करना शुरू कर दें। तो अब हर बंदा ही जो है ना वो शॉर्टकट की तलाश में है अनफॉर्चुनेटली। और ये देखिए कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी अपना फ्यूचर मुल्क से बाहर देख रहे हैं। अभी जो यूनान के करीब जो कश्ती डूबी थी, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, स्टेट को जाग जाना चाहिए था। इट वॉज अ बिग वेक अप कॉल। लेकिन आप देखें कि किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। चंद दिन के लिए खबरें आती हैं और उसके बाद मामला दब जाता है। अब कितनी ब्रेन ड्रेन हुई है पाकिस्तान से पिछले 20-25 साल में? कितने लोग हैं कनाडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, बाकी मुल्कों में गए हैं। क्या हमने कोई स्टडी की? हमने कोई देखा कि इसका कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ? तो हम तो बिल्कुल एपैथेटिक और बेहिस कौम बन चुके हैं। तो हमारे नौजवान भी यही सोचते हैं कि यार पढ़ लिख भी गए, पीएचडी भी कर ली, तो क्या क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं, देयर इज नथिंग इन दिस कंट्री फॉर अस। तो अब तो हर बंदा जो है वो मुल्क से बाहर भागने की कोशिश में है। ये चोर साहब, वैसे मैं अगले दिन एक एजाज चौधरी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। तो वो उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ब्रेन ड्रेन के ऊपर, डॉन में आया हुआ था। तो वो कह रहे थे यार ये हमें शोर मचाया हुआ है, 8 लाख बंदा चला गया। उन्होंने कहा 2016 में, पता नहीं 2017 में मेरे ख्याल 9 लाख समथिंग लोग गए थे। तो ये तो रूटीन में पूरी दुनिया से लोग इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कर रहे हैं। लेकिन शायद एक खास पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिसमें इमरान खान की जो जमात है तहरीक इंसाफ, वो इसको फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रही है। बिकॉज चौर साहब एक चीज तो है ना, मैं आप देखें अमेरिका के अंदर इंटरनल माइग्रेशन कितनी होती है। पीपल ट्रैवल फ्रॉम मैसाचुसेट्स, लोग जाना चाहते हैं कैलिफोर्निया, फ्रॉम कैलिफोर्निया टू मैरीलैंड, फ्रॉम मैरीलैंड वो जाना बफलो जाना चाहते हैं। वो बड़ी इंटरनल, बड़ी स्मूथ होती है। तो पाकिस्तान में जारी बात है इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर शहर में नहीं है पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर। लेकिन पीपल इंटरनली भी माइग्रेट करते हैं, देन एक्सटर्नली भी जाते हैं। इंडिया से इतने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि यूथ बेसिकली अगर अपॉर्चुनिटीज मिली तो दे शुड गो? अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की कि क्या हुआ अगर जा रहे हैं लोग, तो हमारे लोग हैं ना, इंडिया के लोग बाहर पढ़ने गए थे, वापस आके थे, कंट्रीब्यूटेड इन इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, सोसाइटल ग्रोथ। तो हमारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आके करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें जीवन साहब एक फ़र्क है कि इंडिया के लोग जो जाते हैं ना वो वीज़ा लेके जाते हैं प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे फिर वो ओवर स्टे करने की कोशिश नहीं करते। अभी मैं यूएई में था तो वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट, पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट, उसने कहा जी कि पाकिस्तानियों को वीज़ा ये मुश्किल से देते हैं, इंडियंस को आसानी से दे देते हैं। तो मैंने कहा वजह क्या है? कहते हैं जी पाकिस्तानी एक दफ़ा आ जाए तो फिर वो वापस जाने का नाम नहीं लेता। सो दैट इज द डिफरेंस। इंडियन अगर आएगा तो वो वीजा जितनी उसकी मुद्दत है उससे पहले पहले वो वापस चला जाएगा, इसलिए कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और बहुत सारे ऐसे आपको अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन मिल जाएंगे जो 10 साल 12 साल अमेरिका में काम किया, वो वापस जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का ट्रेंड नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, अताउर रहमान जब एचईसी के चेयरमैन थे, कि जी वहाँ से हम बहुत ही क्वालिफाइड लोगों को लाएं, लेकिन वो स्कीम भी कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, सोशल फ्रीडम्स नहीं है। और हमने जैसे लिकर पे पाबंदी लगाई हुई है, और एनीबडी हु मैटर्स इन द लैंड ऑफ द प्योर, एवरीबडी नोज ही ड्रिंक्स, लेकिन पाबंदी है।
ہمارے جسٹس جاوید اقبال جو کچھ عرصے کے لیے سینیٹر بھی رہے، وہ کہہ رہے تھے جی جب قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے نا تو اسلام آباد میں شراب کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے. لیکن منافقت اتنی ہے کہ وہ کوئی بندہ کوشش نہیں کرتا کہ یار اس پابندی کو ختم کر دو، اسٹیٹ کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ ٹیکسز مل جائیں گے، اور یہ جو اللیگل شراب بناتے ہیں لوگ جو صحت کے لیے خطرہ ہوتی ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اتنا پریشر ہے کلرجی کا کہ کوئی بندہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور شراب پہ پابندی بھی رکھنا چاہتے ہیں. ناردرن ایریاز میں ہم فورن ٹورسٹ کو جانے بھی نہیں دینا چاہتے، اے جے کے نہیں جانے دینا چاہتے. تو ایک طرف ہماری خواہش ہے کہ ٹورزم پروموٹ ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری جو obsession ہے سیکیورٹی کے ساتھ، آج اب گوگل میپ سے ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 100 سال پرانا ہے کہ لوگ آئیں گے پتہ نہیں کیا جاسوسی کر کے لے جائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کن لوگوں کی ضرورت ہے، کون ملک سے باہر جا رہے ہیں اور وہ کیوں جا رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی ان کا انٹرویو لینے کی بھی کوشش کی؟ کم از کم وجہ ہی بتا دو کہ کیوں جا رہے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یو کی ناٹ پش دیم انڈر دا رگ. آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھی ان کی وجوہات کیا ہیں. لیکن چور صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، 2-3 باتیں آپ نے کی میرے ذہن میں پوائنٹ ہے، میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو امریکہ سے دنیا سے انڈیا واپس آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو سیٹ کر کے واپس آ رہے ہیں اینڈ دے اسٹل ہیو فیملی بیک. دیکھیں کہاں پہ $5,000-10,000 کمانا ہے، اینڈ کہاں پہ انڈیا کے اندر آپ 10 لاکھ بھی کما رہے ہیں، 8 لاکھ بھی کما رہے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میک اے سینس. انڈیا کا جو کرنسی ہے پاکستان سے تھوڑی بہتر ہے، ظاہری بات ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر $10,000 اینڈ دین وہ اور ساری عیاشیاں وہ چھوڑ کے کون، آپ اس ریٹ کو بھی تو دیکھیں نا کہ کس سپیڈ سے لوگ انڈیا کی سٹیزن شپ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. سو وہی لوگ واپس آ رہے ہیں جن کے بچے وغیرہ سیٹ ہو گئے، انہوں نے کہا چلو اسی تھوڑا جا فیٹر بھی آئیے اپنی نسلوں کے ساتھ، یا مڈ کیریئر ہیں، یا بڑے obviously کم ریش ہوتی بیکاز اتنی ارننگ نہیں ہے. اور دوسرا میں بات بتاؤں چور صاحب، یہ ڈنکی آپ نے سنا ہوگا پاکستانی لوگ ڈنکی لا کے یورپ ٹور جاتے ہیں امریکہ. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو امریکہ میں ملا ہوں جو انڈیا سے ڈنکی لا کے امریکہ گئے ہیں. they went to Mexico and in between وہ sneak in کر کے اوپر انڈیا چلے گئے ہیں. پاکستانی تو بہت سارے وہاں پہ اللیگل ہے نا، میرے خیال ہے پاکستانیوں کو تو میکسیکو کا راستہ نہیں آتا، یا آتا ہوگا تو کم آتا ہوگا، لیکن یہ سارے کینیڈا یا امریکہ سے کہیں ادھر وہاں اللیگل رہتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ یہ اینڈ دین بہت سارے جو انڈینز ہیں دے ٹریول ٹو نارتھ افریقہ اینڈ دین دے گو ٹو یورپ، وہاں سے وہ یورپ چلے جاتے ہیں. سو اسی ذرا گندے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں. وہ بڑی پاپولیشن ہے، ان کا سیمپل، وہ کہتے ہیں ریسرچ میں سیمپل بڑا ہے. انڈیا کے اپنے مسئلے ہیں وہاں کی آبادی کے، وہاں پہ بھی ساری بات ہے، یہ ایشوز ہیں. آج اگلے دن میں DW پہ ایک دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری، کس طرح لوگ وہاں پہ جو انڈین پنجاب سے اور بہت سارے علاقوں سے یورپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللیگل ہیں، اور وہ سارے انہی روٹ سے ذریعے پہنچے ہوئے ہیں، یا لیگل بھی پہنچے ہیں تو وہاں جا کے اللیگل ہو گئے ہیں. لیکن وہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے، کم ہے، ہم زیادہ ایکسپوز جلدی ہو جاتے ہیں. سو دیز آر آلسو دا فیکٹرز. سو میرا خیال ہے اگر ہم وی ول ڈیپ ڈائیو انٹو اٹ، وی ول فائنڈ ان دیٹ. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا معاشرہ اس طرح سائنٹیفک نہیں ہے، اس کو ہونا چاہیے. اور یہ آپ نے صحیح کہا، انٹرویوز کرنے چاہیے، لوگوں کو پوچھنا چاہیے وہ کیوں جا رہے ہیں. اور میں کسی سے اگلے دن بات کر رہا تھا چور صاحب، اس نے کہا یار یہ کیا مطلب میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے، چھوڑو ڈگری کو، کالج یونیورسٹی کو، جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں کہیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا، وہاں جا کے پھر محنت کرنی پڑتی ہے. سو لوگ اب اس ٹرینڈ میں بھی جا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جلدی 16-17 سال میں کام کرنا شروع کر دو بچوں کو، جب تک ڈگری کر کے ویلے مارکیٹ میں جائیں گے اتنی دیر میں وہ آلریڈی سیٹ ہو چکے ہوں گے. سو یہ چور صاحب بھی فیکٹر ہے میرا خیال ہے، جو کہ اتنے اچھے فیکٹر نہیں ہیں. پڑھنا، یونیورسٹی تعلیم، اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کو ہرگز اگنور اور انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اینی ہاؤ بڑا مزہ آیا چور صاحب آپ سے بات کر کے. میں کنکلوڈ کروں اگر ایک بات میں، دیکھیے انڈیا کی آبادی جو ہے نا اس وقت 1.42 بلین ہے، اور ہماری جو ہے 24 کروڑ ہے. آپ اس تناسب سے آپ دیکھیے نا کتنے لوگ ہیں انڈیا سے جو اللیگلی جاتے ہیں یا اپنے ویزے کو اوور سٹے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے نا، آپ دیکھیے کتنی امریکہ کی کتنے اچھی آرگنائزیشنز ہیں جن کے سی ای اوز انڈین ہیں، کتنے پاکستانی ہیں جو اس عہدے تک پہنچتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نے ایک لیکچر سنا، ایک پاکستانی ہے جو بہت کامیاب ہے سلیکون ویلی میں، وہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں گئے پاکستان سے. پاکستان میں ان کو ہراس کیا گیا
ضیاء الحق کا دور تھا اور وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, ان کو لگا کہ جی یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویزم کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ہمارے ہیں نا معاملات, انٹالرنس کی کمی ہے. اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو مذہب پہ بہت زیادہ زور تھا, تو جو بھی آپ نے نوکری دینی ہے جی, نوکری کرنی ہے, دعائے قنوت سنائیں جی, یہ سنائیں وہ سنائیں. اب ہم نے دیکھیے اسلامیات لازمی کر دی ہے, چاہے آپ نے MBBS کرنا ہے, آپ نے BS کرنا ہے, کمپیوٹر سائنس میں کرنا ہے. تو بھائی کیا ہم بہتر مسلمان بن گئے ہیں اسلامیات لازمی پڑھانے سے؟ انڈیا میں کیوں نہیں وہ لازمی ہندوازم پڑھاتے؟ تو وہ کیا برے ہندو ہیں, ہم اچھے مسلمان ہیں کیونکہ ہم اسلامیات پڑھتے ہیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کتنے پرسنٹ پاکستانی جو ہیں امریکہ میں یا باقی ویسٹرن کنٹریز میں مینیل جابز کر رہے ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, اور کتنے پرسنٹ انڈینز ہیں. آبادی کے تناسب سے دیکھ لیں کہ جو مینیل جاب کر رہے ہیں یا جو اچھے جابز کر رہے ہیں. اب انڈین ہندوز جو ہیں امریکہ میں, دے آر دا بیسٹ ایجوکیٹڈ کمیونٹی, مجھے کوئی پچھلے دنوں کو صاحب بتا رہے تھے, اور ان کی ارننگ بھی دے ہیو دا بیسٹ ارننگ. تو ہمیں اس سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے نا ہاں کہ کیسے انہوں نے اپنا مقام بنایا, اور ہمارے لوگ ٹیررزم میں کیوں انوالو ہو جاتے ہیں ادھر. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب جس کو سزا ملی, ابھی وہ گئے تھے 2-4 سال پہلے ہی, ان مشکل حالات میں بھی ان کو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ان کو ویزا مل گیا اور وہ وہاں پہ اچھا جاب کر رہے تھے. اس طرح ایک شہزاد تھا جس نے وہ نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں بم چلانے کی کوشش کی تھی. یعنی ویل آف لوگ, یہ نہیں ہے کہ غریب غربا. اسی طرح سے ایک صاحب تھے, وہ بلوچستان سے گئے تھے, جنہوں نے CIA کے ہیڈ آفس کے باہر گولی چلا دی تھی, 2 لوگوں کو مار دیا تھا. تو یہ ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, یہ کیا کیڑا ہے کہ آپ امریکہ جا کے بھی وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ قتل و غارت میں ملوث ہو جاتے ہیں. آج تک کوئی انڈین انوالو ہوا اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے نا, وہ کیا کہتے ہیں, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے کہ کیا ہمارے لوگوں میں کیا ہے, کیا کیڑا ہے ان کے دماغ میں کہ وہ اچھے خاصے ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں پھر بھی وہ ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں جی میں جانا چاہ رہا تھا ISIS جوائن کرنے کے لیے, اور پھر میرا خیال تھا کہ میں اگر اپنے طور پر لون ولف آپریشنز کروں اور امریکیوں کو مار سکوں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا, وی ہیو ٹو ریئلی ڈو سم سول سرچنگ, انٹروسپیکشن, کہ یار یہ کیا ہے ہمارے لوگوں میں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس کی کہ ہم نے اس پرسیکیوشن کمپلیکس کو, ہمارے جو لوگوں میں ہے کنسپیریسی تھیریز کا کلچر ہے, کبھی اس کو نہیں ایڈریس کیا. اگر ہم اس کو ایڈریس کرتے تو یہ جو ہے نا صورتحال پیدا نہ ہوتی. یعنی ایک طرف جو نیریٹو ہے ہمارا اینٹی امریکن نیریٹو, اس کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی بندہ اسی نیریٹو کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کچھ ایکشن کرتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. بھائی اس نیریٹو کو بھی تو کریٹیکلی دیکھو نا. مثلا ہمارے ہاں کیا ہے, ماڈریٹ سے ماڈریٹ بندہ بھی کہتا ہے جی امریکہ اسلام کا دشمن ہے, امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے. جب آپ نے یہ مان لیا, پھر دشمن کو مارنا تو وہ کہیں گے ثواب کا کام ہے نا. تو آپ پہلے سٹیپ پہ اس کو چیک نہیں کرتے کہ یار یہ امریکہ واقعی مسلمانوں کا دشمن ہے. اگر یہ واقعی مسلمانوں کا دشمن ہے تو پاکستان کا دوست کیسے ہے یہ 50s سے؟ ہم تو موسٹ الائیڈ الائی تھے, کیسے بن گئے؟ سعودی عربیہ سے ان کی دوستی کیسے ہو گئی؟ اور بوسنیا کو بچانے کے لیے سب سے بڑا اقدام جو ہے وہ نیٹو نے کیا تھا, اور پریزیڈنٹ کلنٹن کے کہنے پہ کیا تھا. اور آج بھی اس خطے میں امریکہ از سو پاپولر, ایون بش کے زمانے میں بھی امریکہ ہیڈ اے ویری پازیٹیو امیج ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. پریزیڈنٹ کلنٹن کو وہ ہیرو کی طرح پوجتے ہیں وہ لوگ, اس کا مجسمہ وہاں لگایا ہوا ہے. لیکن ہم اپنے عوام کے ساتھ یہ چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اینٹی امریکنزم سوٹ کرتا ہے. ہمارے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان سے توجہ ادھر مبذول ہو جاتی ہے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹرو, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑا فیکٹر ہے کہ کیوں پاکستانی جو ہیں وہ وہاں جا کے ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, کہ ایسا کیا ہے. اور بہت سارے میں ملا ہوں سیمپل دیکھے ہیں میں نے انڈین اور پاکستانی پاپولیشن کا. پاکستانی بڑے پڑھے لکھے ہیں, انڈین بڑے پڑھے لکھے ہیں. ساڈے جڑے بندے ہیں نا چور صاحب, انہوں نے کیڑا پاکستان آ کے کوٹھیاں بنا آندا, گڈیاں لے آندا. یہ جو کیڑا ہے نا یہ بڑا گندا کیڑا ہے. انڈیا میں میرا خیال ہے دے آر دی ادر وے اراؤنڈ. وہ کیونکہ وہ جب سٹیزن شپ وہاں لیتے ہیں ہم پیچھے وہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ ایک چیز ہے. ہمارا یہ جو دونوں رکھنا چاہتے ہیں نا, اس کی بھی ایک یہ obviously this is another side of the story, but آپ نے absolutely صحیح اس کو ڈرا کیا. why other nations are not involved in this and why ہم ہی کیوں انوالو ہیں, اور پھر انسلٹ ہوتی ہے سارے قوم کی, معاشرے کی. تو یہ جو لڑکا تھا, اب H1B ویزا تو بڑی مشکل سے ملتا ہے, بٹ اینی ہو Yes.
یہ اس نے کیوں اسے حرکت کرنے کی کوشش کی, اس کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی, so that others should not do it. Thank you very much شکیل جوہر صاحب. Sir, it was Sir, a the privilege. pleasure is mine. Thank you very much. بہت شکریہ سر.